بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت سے اہل اسلام نے وقت کا حساب کتاب رکھا۔ نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبیوِ سال کہا جاتا ہے۔ حضور کی عمر 52 سال ہو چکی تھی اور نبی بننے کے بعد 12 سال گزر چکے تھے۔ اسی سال کے 7ویں مہینے رجب کی 27 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے حکم، بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا، سفید رنگ کا تھا۔ بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا۔ جبریل علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور کہا، کیا کرتا ہے؟ آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور سے براق کہا گیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام بولے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہاں سے چلے تو طور سینا پر پہنچے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت لحم پہنچے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی، جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسرا بھی ہے۔ معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن نے اس واقعے کو کہانی کہنے کے لیے نہیں سنایا ہے، بلکہ سورہ اسرا میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر توجہ دینے اور ان کو کچھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ اس سورہ کی ہدایت کی تفصیل یہ ہے، صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کی بادشاہت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ شرک ہے اور شرک کسی قیمت پر معاف نہیں ہوگا۔ خاندانی رشتے داری کو پورا لحاظ رکھا جائے، اولاد والدین کی فرما بردار رہے اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار بنے رہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سماج میں جو لوگ مفلس اور معذور ہیں، جو وطن سے دور ہیں، ان کو بے سہارا نہ چھوڑ دیا جائے، ان کی طرف سے غافل نہیں رہا جائے۔ دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھیں، نہ بخیل بن جائیں اور نہ فضول خرچ۔ اپنے مال سے بندگان خدا کا حق نکال کر ان تک پہنچائیں۔ اپنے بندوں کے رزق کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پر قناعت کریں اور اس کے نظام میں مصنوعی یعنی غلط اور حرام کی کوشش کر کے خلل نہ ڈالیں۔ روزی کی کمی کے ڈر سے بچوں کی پیدائش کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے، اب اور بعد میں آنے والی تمام مخلوق کا رازق اللہ ہے، انسان نہیں۔ خواہش نفس کے اثر میں آ کر زنا نہ کر بیٹھیں، اس سے سخت پرہیز کیا جائے اور جن چیزوں سے اس برائی کی تحریک پیدا ہوتی ہے ان پر بھی لگام لگائی جائے۔ انسانی جان کا احترام کیا جائے اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ انسان پر اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے۔ جب وہ اس لائق ہو جائیں
کہ اپنا بھلا برا سمجھنے لگیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، عہد و پیما کو پورا کیا جائے، خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تجارت میں ناپ تول میں احتیاط رہے، پیمانے پورے بھرے جائیں، وہم و گمان سے بچا جائے، جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی کرنا غلط ہے۔ اللہ کے سامنے انسان کو اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تکبر اور غرور کی چال نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کو رون سکتے ہو۔ معراج کے سفر کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، معراج کے اس سفر کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے۔ 27 ایسے راوی ہیں جنہوں نے معراج کے سفر کی تفصیل بتائی ہے، ان میں سے 21 وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے کان سے یہ باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہیں۔ ان حدیثوں کے حوالے سے یہ ایک نہایت دلچسپ، حیرت انگیز اور نصیحت و عبرت سے لبریز سفر نامہ بنتا ہے، جو اس طرح ہے۔ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح اور نامور لوگ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں، جتنی کاٹتے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیون تھے اور وہ مویشی کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹھر جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اس نے اس گٹھر میں اپنا اور لکڑیاں جمع کر لی اور بار بار یہی کرتا رہا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ جواب ملا یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تو وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے اور فتنے پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ دیکھا ایک چھوٹے سوراخ سے ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی جس پر پچھتایا اور اس کی تلافی کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ تانبے کے ناخن والے تھے اور وہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ دیکھا کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا ایک طرف عمدہ نفیس گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ کچھ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ مردہ عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔
تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی مقام پر بارگاہ الہی سے ہدایت آتی ہیں اور وہاں سے زمین والوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، یہاں تک کہ بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور یہ سب تحفے دیے، جن میں پہلا تحفہ روزانہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اسی موقع پر عطا ہوئیں۔ فرمایا گیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی، جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جائے گی، اور برائی کرنے پر صرف ایک بدی ہی لکھی جائے گی۔ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے گی، جائیے کم کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور خداوند عالم سے نماز کم کرنے کی درخواست کی۔ 10 نماز کم کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، آپ پھر گئے۔ اس طرح 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئیں۔ کہا گیا نمازیں تو لوگ 5 وقت ہی پڑھیں گے، لیکن اجر و ثواب ان کو 50 وقت کی نمازوں کا ہی ملے گا۔ وہاں سے سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس تک آئے۔ یہاں پھر سارے انبیاء موجود تھے۔ فجر کی نماز پہلے کی طرح ادا کی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پا گیا، جبکہ مکہ سے بیت المقدس صرف جانے میں 2 مہینے لگتے ہیں۔ صبح کے وقت جب لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں اسے دیکھتا تھا اور ہر چیز کے متعلق بتا دیتا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے سوچنے لگے کہ اگر یہ وہاں گئے نہیں تو اس کے متعلق بتا کیسے رہے ہیں۔ آج کی طرح کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پلک جھپکتے ہی ایک جگہ کی خبر اور تصویر دوسری جگہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے۔ جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے، ہدایت اور عمل کی توفیق سے محروم رہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معراج کے اس معجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سناتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، لیکن اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور ایسے بد نصیب ہیں جو 27 رجب کو مسجدوں میں چراغاں تو کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں اور نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، بلکہ یہ بات پسند ہے کہ لوگ ان کی شریعت کی پیروی کریں۔ ایک طرف قرآن کے احکام ہیں اور دوسری طرف انسانوں کے عمل کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا اس کو پڑھنے، سننے اور جاننے کے بعد بھی لوگ صرف معراج کے قصے کہانیاں ہی سنتے رہیں گے یا اپنی اصلاح کرنے اور عمل خیر کرنے کی بھی کچھ فکر کریں گے؟ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔